آمنہ اور فرحان کے 3 بچے، انہوں نے اس رات کو کیا دیکھا؟ کیا واقعی میں وہ کچھ دیکھا جو فرحان پہلے بیان کر رہا تھا کہ فرحان نے بولا کہ یہ لڑکا آیا، میں نے اس کو مارا، مارنے کے بعد وہ قتل ہو گیا، قتل ہونے کے بعد اس کو میں نے جا کے جلا دیا کیونکہ وہ یہاں سے زندہ نہیں کیا، یہ فرحان کا پہلا بیان تھا۔ لیکن کیا ان کے بچوں نے وہ منظر دیکھا جو فرحان اب بیان کر رہا ہے؟ ان تینوں بچوں کا جو بیان ہے نا، یہ ایک چشمدید گواہ ہے اس سارے معاملے کے اندر، کیونکہ اس وقت جب یہ قتل ہو رہا تھا، یہی سارا واقعہ ہو رہا تھا، اس وقت وہ 3 بچے اس گھر کے اندر تھے اور انہوں نے کیا دیکھا، کیا سنا؟ جو آمنہ ان تینوں بچوں کی ماں ہے، وہ ان تینوں بچوں کو لے کے اپنے دیور کے کمرے میں کیوں گئی ہے؟ جو اس نے بات بولی کہ میں اپنے دیور کے کمرے کے اندر تھی، تو دیور اور اس کا شوہر بیسیکلی رئیس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ آج جو چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے حوالے سے کچھ نئے انکشافات نکل کر سامنے آئے، کچھ نئی باتیں نکل کر سامنے آئیں۔ یہ کیس اب سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ وائرل ہو چکا ہے، اتنے زیادہ لوگ اس کو کور کر رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکل کر سامنے آتی ہے جو کہ حیرت انگیز بھی ہوتی ہے، جو تہلکہ خیز بھی ہوتی ہے۔ اب ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ مصدقہ اطلاعات آپ کافی حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ میرے اپنے سورسز سے نہیں ہوئی، لیکن اس بات کو اب یقینی طور پر کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے پاس کوئی شواہد ہے نہیں۔ پولیس کے پاس آمنہ اور فرحان کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے، رئیس قتل کیس کے سارے معاملات کو آمنہ اور فرحان پر ڈالنے کے لیے کوئی خاص شواہد نہیں ہے۔ ایسے شواہد جو کہ ناقابل تردید ہوں، اور ایسے شواہد جو اس بات کی نشاندہی کریں کہ یہ قتل کسی اور نے نہیں بلکہ فرحان اور آمنہ نے مل کر کیا، اس طرح کے کوئی ایویڈنسز موجود نہیں۔ یہ ایویڈنسز ضرور موجود ہیں کہ آمنہ کا رئیس کے ساتھ تعلق تھا اور بڑا گہرا تعلق تھا۔ یہ چھیڑم خانی والا معاملہ نہیں تھا جس چھیڑم خانی والے معاملے کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تو اس سے ہی مکر گیا نا کہ یار یہ چھیڑنے والا معاملہ نہیں تھا، ہم نے اس کو مارا نہیں ہے، قتل نہیں کیا، ہم نے صرف اس کو ڈنڈے مارے تھے اور اس کے بعد وہ گھر سے نکل گیا تھا کیونکہ یہ ہمیں تنگ کر رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈنڈے مارے تھے، اور زیادہ ڈنڈے نہیں مارے، 2-3 ڈنڈے مارے، اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ تو جناب یہ چھیڑم خانی والا معاملہ تو ہے، لیکن ہم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اس سے پہلے تو اس کو غیرت کے نام پر قتل کا کہا جا رہا تھا، لیکن پولیس چونکہ اس سارے معاملے کے اندر نا بڑی ڈیسپریٹ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کو اپنی انویسٹیگیٹنگ رپورٹ عدالت کے اندر جمع کرانی ہوتی ہے، اور کوئی شواہد ملتے ہیں، اسی کی بنیاد پر مزید ریمانڈ مانگا جاتا ہے۔ آمنہ اور فرحان کا اس سے پہلے ریمانڈ تھا، 3 دن کا یہ ریمانڈ تھا، اس دوران وہ مستقل یوٹیوبرز کو انٹرویو دیتے رہے۔ پھر یہ ریمانڈ ختم ہوا، 3 روزہ ریمانڈ پھر لے لیا گیا، لیکن پولیس کو ابھی کچھ ہاتھ نہیں لگا ہے۔ اب جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں نا، یہ بڑی حیرت انگیز ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر ایک ایلیمنٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ 11:30 بجے کے وقت یہ سارا معاملہ ہوا، یعنی رئیس جو ہے وہ فرحان کے گھر پر آیا، 12:30 بجے تک اس کو قتل کر دیا گیا تھا، 2:30 بجے تک وہ اس کی لاش کو لے کے جی ٹی روڈ پر گھومتا رہا تھا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا تھا، اور واپس آ کر وہ نہا دھو کر سو گیا۔ شفقانہ طریقے سے جس طرح سے اس نے بیان دیا تھا نا، یقین کرے ایک انسان سوچتا ہے کہ یار ایک بندے کو قتل کر دیا، نپٹا دیا، اور گھر آ کے سو گیا، اور ایک ایسا بندہ جس کا یہ اجرتی قاتل نہیں ہے بھائی۔ اب اس سارے ایلیمنٹ کے اندر، اس سارے معاملے کے اندر ایک ایلیمنٹ کو جو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ ہے اس کے بچے۔ اس کے 3 بچے ہیں جناب۔ یہ تینوں بچوں جب قتل ہو رہا تھا، جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، جب جس طرح سے رئیس کو بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا تھا، یا چلے قتل نہیں بھی کہتا میں، مارا جا رہا تھا، تشدد کیا جا رہا تھا، گھر میں لایا تھا، تو اس وقت وہ 3 بچے کہاں تھے؟ پولیس نے اب باقاعدہ طور پر یہ تیاری مکمل کر لی ہے کہ ان تینوں بچوں کا اسٹیٹمنٹ لینا ہے۔ ان تینوں بچوں نے کیا دیکھا؟ ظاہر سی بات ہے بچوں کو اتنا موقع تو نہیں ملا ہوگا نا کہ بچوں کو باقاعدہ پڑھایا جائے، سمجھایا جائے کہ گھر کے اندر کیا ہوا، اور وہ بچے اس وقت گھر کے اندر موجود تھے، کیونکہ آمنہ نے یہ بیان دیا ہے کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا میں اپنے دیور کے کمرے میں تھا۔ اچھا، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، کیا دیور اس وقت گھر میں نہیں تھا؟ یہ بھابھی ہے، اور دیور کے کمرے میں 11:30 بجے کیا کر رہی تھی آمنہ؟ اپنا شوہر ان کا برابر والے کمرے میں سو رہا تھا، جو انہوں نے بیان دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آیا کب، مارا مورا کیا ہوا، پھر میری بیڈ شیٹ غائب تھی، بیڈ شیٹ میں لپیٹا لے گئے، لیکن اس وقت اس کے بچے کہاں تھے؟ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں نے کیا دیکھا؟ پولیس اب کسی طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ بچوں سے بیان لیا جائے، بچوں سے پوری سٹوری سنی جائے، اور اس سٹوری کی بنیاد پر اس کیس کو آگے پروسیڈ کیا جائے، کیونکہ ابھی تک پولیس کے ہاتھ میں کوئی سفیشینٹ ایویڈنس موجود نہیں ہے،
کوئی ایسا ایویڈنس موجود نہیں ہے جو اس چیز کی طرف نہ صرف اشارہ کرے بلکہ اس چیز کی تصدیق کر سکے کہ بھائی قتل کسی اور نے نہیں کیا بلکہ ان دونوں نے کیا. فرحان نے کیا جس طرح سے اس نے بیان دیا تھا, اس نے بیان دے دیا تھا, لیکن وہ بیان عدالت کے اندر چیلنج نہیں ہو سکتا ہے بھائی, جب تک وہ میجسٹریٹ کے سامنے اس بات کا اقبالی جرم نہ کر لے کہ بھائی میں نے یہ قتل کیا ہے اور میں نے مارا ہے. لیکن اب تو وہ اپنے بیان سے ہی مکمل طور پر مکر چکا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے تو مارا ہی نہیں ہے, مارا تو ان دوستوں نے جن کے ساتھ رئیس آیا تھا. اچھا, اس کیس میں جب جو ہو رہا ہے نا, میں آپ کو وہ وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ یار اب یہ تحقیقات ہونے جا رہی ہے, اب یہ ہو رہا ہے. ہر ایک کے اپنے سورسز ہوتے ہیں, ہر ایک اپنا سورس استعمال کرتا ہے. انویسٹیگیٹنگ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے, رپورٹر سے بات چیت ہوتی ہے. اب اس کیس کے اندر جو 3 بچے ہیں نا, جو اس سارے معاملے کے چشمدید گواہ ہو سکتے ہیں کی بات نہیں کر رہا میں, چشمدید گواہ ہو سکتے ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کا بیان لیا جائے اور اس بات کی تشخیص کی جائے, اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ بھائی اس دن ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا. کیا جو گھر میں مہمان آیا تھا, مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ رئیس کو مہمان ہی کہنا, بچے تو اس کو نہیں سمجھیں گے کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا. وہ جب آیا تھا تو وہ زندہ واپس گیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ کیونکہ جب اس کی لاش کو گاڑی کے اندر رکھا گیا تھا نا, تب آمنہ گاڑی کے اندر موجود تھی. اس بات کا تو اعتراف خود کسی اور نے نہیں, آمنہ نے کر لیا. اب وہ مکر چکی ہے لیکن اس نے اعتراف کیا تھا. پھر یہ ان کی گاڑی چل رہی تھی, ان کے بچے گاڑی کے اندر موجود تھے. اور یہ اس حد تک شفاق لوگ ہیں, اس حد تک وحشی لوگ ہیں کہ ایک انسان کو قتل کر دیا. کئی سالوں تک انسان کو نیند نہیں آتی اگر اس سے کوئی حادثہ ہو جائے اور کوئی بندہ قتل ہو جائے. کئی سالوں تک نیند نہیں آتی. یہ لوگ کیا کرنے گئے تھے؟ یہ لوگ کھانا کھانے کے لیے نکل گئے. جب پولیس ان کے گھر پر آئی ہے تب یہ لوگ گھر کے اندر موجود نہیں تھے, یہ کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے. اپنی بیوی کو لے کے کھانا کھانے کے لیے, گھومنے پھرنے کے لیے گیا ہوا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتا, آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اور آپ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے ہو. تو اب ان تینوں بچوں کو شامل تفتیش کیا جائے گا, اور اگر ان تک رسائی نہیں دی جاتی تو عدالت سے درخواست کی جائے گی کہ عدالت کسی طور پر ان تینوں بچوں تک رسائی دلوائے اور ان تینوں بچوں سے بیان ریکارڈ کرائے. ان تینوں بچوں کے بیان کی روشنی میں اس سارے معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا, کیونکہ ابھی تک پولیس کے پاس یہ ایویڈنسز ہیں کہ جو کہانی آمنہ نے بنائی ہے یا فرحان نے بنائی ہے اس کہانی میں سچائی تو نہیں ہے. مطلب یہ چھیڑم خانی والا معاملہ نہیں تھا, یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ دونوں آپس میں تعلقات میں تھے, دونوں آپس میں اس طرح سے تھے کہ دونوں ایک مل بھی رہے ہیں, گھوم بھی رہے ہیں, ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں. یہ تمام معاملات تھے. لیکن قتل انہوں نے کیا ہے اس حوالے سے کوئی ایویڈنس ان کے پاس موجود نہیں ہے, کیونکہ کوئی چشمدید گواہ نہیں. خیر, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.